بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ دن بھر درس و تدریس، قرآن اور حدیث میں غور و فکر اور فقہ کی ترتیب وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، اور جب شام ہوتی، عشاء کا وقت ہوتا، لوگ عشاء پڑھ کر چلے جاتے اور امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ رکعتوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ شروع میں 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کہے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے ایک اپنے ساتھی سے امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کو دکھا کر آہستہ سے کہا کہ یہ جو بزرگ جا رہے ہیں یہ روزانہ 500 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تو آہستہ سے کہہ رہا تھا، لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں 500 رکعت روزانہ پڑھتا ہوں، جبکہ میں صرف 100 ہی رکعت پڑھتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کی اس آیات کا مصداق بن جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی بات پر جو انہوں نے نہیں کی۔ اگر میں اس کا مصداق بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں 500 رکعت پڑھا کرتا ہوں تو میں آج سے 500 رکعت پڑھا کروں گا، اور اس کے بعد سے آپ کا یہی معمول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کو دکھا کر کہا کہ یہ بزرگ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس وقت 500 رکعت پڑھتے تھے۔ امام صاحب نے اس کی یہ بات سن لی اور کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں تو میں صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں، تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس لیے میں آج سے 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، اور زندگی بھر یہی معمول رہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ کی پوری رات عبادت کے اندر گزر جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھیے کس طرح اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ لہذا پڑھو، لکھو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو، اور لوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور غمخواری کے کام بھی کرو، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، عبرت کی باتیں بتاؤ، اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں پیدا ہی ہوا ہوں اپنے رب کے لیے۔ وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔